اور آج جب تم شادی کے اندر ناچ تماشے کروگے، ڈھول بجاؤ گے، گانا گاؤ گے، تو جب وہ بہو گھر کے اندر آئے گی تو پورے گھر کو نچا کے رکھے گی، پورے گھر کو اپنے سر پہ اٹھا کے رکھے گی۔ پھر زمانے سے شکایت ہوگا کہ میری بہو میرے کہنے میں چلتی رہی ہے، میں پریشان نظر آ رہا ہوں۔ اے دوستو، کبھی بھی شادی بیاہ یا کوئی پروگرام اگر کیا جائے تو اللہ اس کے رسول کے نام سے شروع کیا جائے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، برکت دیتا ہے۔ حضرات، تاریخ قریب میں ہے، اس وجہ سے میں چند باتیں کرتا ہوں۔ حضرات، اللہ رب العزت کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ باتوں کو؟ تو بولو سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبیوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے سب کو معراج کرائی ہے۔ یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی معراج ہوئی جب ان کی کشتی جودی پہاڑی سے ٹکرائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو معراج ہوئی جب ان کے سر پر آرا چلا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی جب ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ ان کے اوپر پھول بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوئی جب ان کے گردن پر چھری چلائی گئی اور گردن کے نیچے دمبا ذبح ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج ہوئی جب ان کے اوپر لوہا موم ہو گیا۔ حضرات، ایسے ہی معراج اللہ رب العزت نے سب کو کرائی ہے۔ ہماری آپ کی بھی معراج ہے۔ آپ کہیں گے حضرت وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج کہتے کسے ہیں؟ معراج سے آپ سمجھتے کیا ہے؟ تو آؤ میں بتاتا ہوں دوستو۔ معراج میں 5 لفظ آتے ہیں۔ کتنے لفظ؟ 5 لفظ آتے ہیں۔ ایک میم، پھر عین، پھر رے، پھر الف، پھر جیم۔ میم سے محمد رسول اللہ کو، بولو سبحان اللہ۔ میم سے محمد رسول اللہ کو، عین سے عرش اعظم پر، رے سے رات میں، الف سے اللہ سے، اور جیم سے جاگتے ہوئے پتا چلا کہ محمد رسول اللہ کو عرش اعظم پر رات میں اللہ سے جاگتے ہوئے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کا نام ہے معراج۔ معراج کا مطلب ہے رب سے ملاقات کرنے کا، وہ معراج کہتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ اچھا، تمام نبیوں کی معراج کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی، اپنا دیدار کرایا۔ حضرات، آئیے انہی نبیوں کے بیچ میں ایک ایسے نبی گزرے ہیں حضرات جنہیں ہم اور آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ان کی معراج میں بیان کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی ریاضت کیا کرتے تھے کہ تمام فرشتے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ ایک بات دیگرے فرشتے آتے جاتے رہتے تھے آپ کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور وہ جا کر کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے فرشتے یہ بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ میں سورج سے آیا ہوں، میری ڈیوٹی سورج پر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ اے فرشتے یہ بتا کہ جب سورج اتنا اوپر ہے اور ہم اتنے نیچے ہیں تو زمین پر اتنی تپش رہتی ہے، تو بتاؤ سورج پر کتنی گرمی ہوگی؟ اے میرے چیپرما کے مسلمانوں، غور سے سنو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا تو ہر فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ادریس سن لو، ارے یہ سورج جو چمک رہا ہے، یہ سورج کا منہ آپ کی جانب نہیں ہے، بلکہ اے اللہ کے نبی یہ سورج اپنا پیٹھ زمین کی طرف لیے ہوئے ہے۔ اچھا بتاؤ، جب پیٹھ کے اندر اتنی گرمی ہے تو پھر سورج کے چہرے میں کتنی گرمی ہوگی؟ سبحان اللہ، سورج کے چہرے میں کتنی گرمی ہوگی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کیا، اے خالق کائنات، مولا اگر تو مجھے سورج کا سیر کرا دے تو مولا اس کی گرمی کو دیکھ کر میں اور عبادت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ کے چلنا، اگر تم دائیں بائیں دیکھو گے تو بات آپ کے ذہن سے پھسل جائے گی۔
جیسے کہ آپ پھسل کر گر جاتے ہیں، ایسے ہی یہ بات پھسل کر گر جائے گی، آپ کے پلے نہیں پڑے گی۔ اس وجہ سے آپ نظروں میں نظریں ڈال کر سنیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مولا تو مجھے اگر سورج کا سیر کرا دے تو اس کی گرمی کو دیکھ کر میں تیری اور عبادت کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی ادریس کو سورج کا سیر کرایا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب سورج پر پہنچتے ہیں، سورج کے درجات کو دیکھتے ہیں، اس کی گرمی کو برداشت کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے میرے نبی ادریس اور کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا ایک خواہش اور ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ اے خالق کائنات تو نے مجھے سورج کا سیر کرا دیا اور سورج کی گرمی کو میں نے دیکھ لیا، اے اللہ اگر تو مجھے ایک دعا اور قبول کر لیتا۔ کہا وہ دعا کیا ہے؟ کہا کہ اے خالق کائنات اگر مجھے موت آ جاتی، اگر میں موت کے جھٹکے کو برداشت کرتا، اگر موت کے تنگی کو برداشت کرتا، اے مولا میں تیری اور عبادت کرتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی ادریس کے روح کو کھینچ لیا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے روح کو قبض کر لیا گیا، پھر انہی کے جسم میں واپس کر دیا گیا۔ اے دوستو غور کرو، حضرت ادریس علیہ السلام سے پھر خالق کائنات نے پوچھا، کہا کہ اے میرے نبی ادریس اور کوئی خواہش ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مولا تو نے مجھے سورج کا سیر کرایا، میں نے سورج کی گرمی کو برداشت کیا، موت کا جھٹکا سکھایا، میں نے موت کی سختی کو برداشت کیا۔ اے اللہ ایک خواہش اور ہے، اگر وہ بھی پورا ہو جائے تو بڑا اچھا ہوتا۔ کہا میرے نبی ادریس کو کون سی خواہش ہے؟ کہا مولا میں نے سورج کو دیکھ لیا، موت کے جھٹکے کو برداشت کر لیا، اے خالق کائنات اگر میں جہنم کو دیکھ لیتا، اگر جہنم کی وادیوں کو دیکھتا، اس کے شعلوں کو دیکھتا، اس کی لپٹ کو دیکھتا، مولا میں تیری اور عبادت کرتا، مولا میں تیری اور عبادت کرتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی ادریس کو جہنم کا سیر کرایا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جہنم پہنچتے ہیں، اس کے طبقات کو دیکھتے ہیں، اس کی گرمی کو احساس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب واپس آئے اللہ نے پوچھا میرے نبی ادریس اور کوئی خواہش ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مولا بس ایک آخری خواہش اور بچی ہے، ایک آخری خواہش اور بچی ہے۔ اے خالق کائنات مجھے سورج کا سیر کرایا، تو نے مجھے موت کا جھٹکا سکھایا، تو نے مجھے جہنم کی وادی کو دکھایا، مولا اگر تو جنت کی کیاریوں کو دکھا دیتا، سبحان اللہ، اے اللہ اگر جنت کے نہروں کو دکھا دیتا، جنت کے حور و غلمان کو دیکھ لیتا، جنت کے ہری باغ کو دیکھ لیتا، مولا میں تیری اور عبادت کرتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میرے نبی ادریس کو جنت کا سیر کرایا جائے، جنت کا سیر کرایا جائے۔ جب آپ جنت پہنچتے ہیں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اب 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سیر کرنے کے لیے آئے تھے، اب واپس چلے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اب میں جنت سے نہیں جانے والا۔ سبحان اللہ، کیا کہا اب میں جنت سے نہیں جانے والا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جنت ہے، جنت دنیا نہیں، یہاں پر نبی آخر الزمان سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا فرشتوں سن لو، اگر یہ جنت ہے اور اگر نبی آخر الزمان سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو یہ حور و غلمان ہے جو نبی سے پہلے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے جو جنت میں پہلے موجود ہے۔ کہا مجھے نبی کے غلامی ہی میں جنت میں رہنے دو، مجھے نبی کے غلامی میں ہی جنت میں رہنے دو۔ فرشتوں نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی ادریس یہ جنت ہے، یہاں پر نبی آخر الزمان سے پہلے کوئی جنت میں آ نہیں سکتا ہے، سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی۔ میرے دوستو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے فرشتوں سن لو، خدا کا وعدہ ہے کہ جو پیدا کیا جائے گا اس کے لیے موت ہے، تو میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے ہے، تو میں نے جہنم کے طبقات کو بھی دیکھ لیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں ڈال دیا جائے گا دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، تو اب میں جنت سے باہر نہیں جا سکتا، جنت سے باہر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں میری مرضی ہی سے میرے بندے کو جنت میں رہنے دو، سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایسے ہی جنت میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ معراج کس کی ہے؟
حضرت ادریس علیہ السلام کی. سبحان اللہ. مچل کے بولے سبحان اللہ. یعنی پہلے کے نبی بھی میرے نبی کے امت میں رہنا پسند کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے, اے خالق کائنات مجھے نبی نہ بنا مولا, بلکہ اپنے نبی کے آخری امت میں پیدا کر دے. سبحان اللہ. ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آخری امت میں پیدا کیے گئے ہیں. ماشاء اللہ حضرات. اور ہم پیدا ہو گئے, پیدا ہونے کے بعد اب ہمارے اعتبار کیا ہے, ہمارے کردار کیا ہے, ہمارا چال چلن کیا ہے, ہماری عبادت کیسے ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا, کیا اس بات پر کبھی آپ نے غور کی؟ یاد رکھو دوستو, تم ایسے امت میں پیدا کیے گئے ہو جس امت میں پیدا کرنے کے لیے پہلے کے انبیاء کرام پیدا ہونے کے لیے سوچا کرتے تھے, دعائیں کیا کرتے تھے. حضرات ہاتھ لوگوں, آج میں کچھ اور ذکر کرتا چلوں اور آپ باقاعدگی کے ساتھ سماعت کرتے چلے. اے دوستو, ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج آپ ملاحظہ فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام